بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم صحافت کی دنیا کی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جس کے بعد پوری دنیا کے صحافیوں کو خبر شائع کرنے سے پہلے یا نشر کرنے سے پہلے محتاط اور غیر جانبدار رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈاکیومنٹری میں ایڈیٹنگ تنازع پر برطانوی نشریاتی ادارے یعنی بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈائیو اور سی ای او ڈی اورا ٹرنس نے استعفیٰ دے دیا۔ بی بی سی پر الزامات ہیں کہ وہ اپنی رپورٹنگ میں سیاسی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ دستاویزی فلم میں 6 جنوری 2021 کو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو اس انداز میں ایڈٹ کر کے جوڑا گیا کہ یوں لگا جیسے وہ اپنے حامیوں سے کہہ رہے ہوں کہ ان کے ساتھ کیپٹل ہل کی جانب سے مارچ کریں اور شدید مزاحمت کریں۔ ایڈیٹڈ شدہ پروگرام گزشتہ سال امریکی انتخابات سے ایک ہفتہ قبل نشر کیا گیا تھا۔ دی ٹیلی گراف اخبار میں شائع بی بی سی کی اندرونی رپورٹ کے مطابق بی بی سی نے غزہ جنگ کی رپورٹنگ میں بھی اسرائیل مخالف تعصب کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسرائیل حماس جنگ کوریج، ٹرانس ایشوز اور ٹرمپ تقریر ایڈیٹنگ تنازع پر بی بی سی کی جانب سے معافی مانگنے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس براڈ کاسٹر کو پروپیگنڈا مشین قرار دیا جا چکا ہے۔ بی بی سی ڈائریکٹر جنرل کے استعفے کے بعد ٹرمپ نے دی ٹیلی گراف کا شکریہ ادا کیا۔ جی ناظرین، اہم خبر ہے کہ بنوں میں پیپل بازار داود شاہ سے نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکار کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مغوی ایس ایچ او عابد کو ڈیوٹی میں کوتاہی پر برخاست کیا گیا تھا، جو کہ تاحال برخاست ہے۔ پولیس کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور مغوی پولیس وین اور اہلکاروں کی تلاش کے لیے پورے ضلع کی پولیس فورس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ بیشتر علاقوں کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے، مجرموں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کراچی میں رینجرز نے خفیہ معلومات پر کارروائی کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان بھتہ خوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان میں معاذ، عرفان اللہ شاہ، عبدالغفور عرف لال، کریم اور بلال شامل ہیں۔ ملزمان سے نقلی پستول، چوری شدہ موٹر سائیکل اور بھتے کی پرچیاں برآمد کی گئی ہیں۔ یہ گروہ لیاری گینگ وار بلال پپو گروپ کے لیے بھتہ وصول کرتا تھا اور مختلف گوداموں، تاجروں اور دکانداروں سے رقم بٹورتا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کریم اور بلال نے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتیں بھی کی ہیں۔ ملزمان شہریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نقلی پستول استعمال کرتے تھے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو برآمد شدہ سامان کے ہمراہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ ان پر پہلا مقدمہ ہے۔ اس سے قبل بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف متعدد مقدمات قائم ہیں۔ دینی اسنا مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفان اللہ خان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کا بغیر ثبوت کے الزام لگانا بہت ہی افسوسناک ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے اخلاق سے گری ہوئی بات کی۔ سہیل آفریدی کی بات کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ سینیٹر عفان اللہ خان کا کہنا تھا کہ آپ بانی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ملک سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا لیڈر کرپشن کے کیس میں اندر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے لیے قانون و انصاف کی مشترکہ کمیٹی بنی تھی۔ 27ویں ترمیم پر آئینی عدالت کے قیام، آرٹیکل 243 اور ججز ٹرانسفر کی ترمیم شامل ہیں، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین بنتا ہے کہ حکومت چلانے کے لیے اصول و ضوابط ہوں۔ آئین میں بہتری کا اثر حکومتی امور چلانے پر آئے گا اور براہ راست اثر عوام پر بھی آئے گا۔ سینیٹر عفان اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اکثریت ہو تو آئین میں ترامیم لانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی دوران چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد شیرپاؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
سہیل آفریدی کا حالیہ بیان فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دے گا۔ آفتاب شیرپاؤ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان کی وضاحت بھی درست نہیں۔ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ صوبے کے مسائل پر توجہ دینا چاہیے۔ آفتاب احمد شیرپاؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دانشمندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، اہم اور تشویشناک خبر ہے کہ جس کا تعلق انسانی صحت سے، جو انسان کے لیے سب سے ضروری اور زندگی کا بنیادی معاملہ ہے۔ خبر کے مطابق پاکستان ذیابیطس کے 3.5 کروڑ مریضوں کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ ذیابیطس سے بچاؤ اور علاج کے سلسلے میں آگاہی دینے کے لیے فیصل آباد میں تیسری ذیابیطس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد میں پاکستان سوسائٹی آف میڈیسن کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس کے موقع پر طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تیزی سے بڑھتی تعداد انتہائی تشویشناک ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان تقریباً دنیا میں آبادی کے حساب سے اس وقت پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آگاہی فراہم کرنی ہے اور اپنے عوام اور ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کے دوران ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کا رخ کرنے والے 50% مریضوں میں ذیابیطس کا مرض سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے اسپتالوں میں دیکھنے جائیں تو وہ پرائیویٹ ہیں یا سرکاری، 50% سے زائد افراد شوگر یا اس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اسپتال آتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں غیر معیاری غذاؤں سے نوجوانوں اور بچوں میں بھی ذیابیطس کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور دلچسپ اور اہم خبر کہ 5ویں حج کانفرنس اور نمائش جدہ میں شروع ہو گئی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق حج کانفرنس و نمائش 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ جدہ میں منعقدہ کانفرنس سے 1.5 لاکھ سے زائد وزٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق حج کانفرنس و نمائش میں حج سے متعلق 18 شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء 225 اسپیکرز، 270 نمائش کنندگان کے ساتھ 143 خصوصی سیشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جدہ سے سعودی میڈیا کے مطابق کانفرنس میں دنیا بھر سے 2400 ٹریلین کی شرکت متوقع ہے۔ جی ناظرین، ادھر دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد نے کہا ہے کہ دبئی کی معیشت میں 6 ماہ کے دوران 4.4% اضافہ ہوا۔ دبئی کی جی ڈی پی 241 ارب درہم تک پہنچ گئی۔ دبئی کی معاشی بہتری پر ایک بیان میں شیخ حمدان بن حمد نے کہا کہ دبئی میں 2025 کی دوسری سرمائی میں 4.7% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 431 ارب درہم کی سرمایہ کاری کی گئی، جبکہ 25 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاح دبئی آئے۔ شیخ حمدان بن محمد حمد نے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں 20% اور تعمیراتی سیکٹر میں 8.5% اضافہ ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔